بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بریگزٹ کے حوالے سے، یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی یورپ کو کیسے بدلے گی۔ یورپی یونین کے ساتھ بریگزٹ معاہدے پر مدت ختم ہونے سے صرف 6 روز قبل دستخط کر کے برطانیہ نے اپنے ملک کی عوام کو نہ صرف کرسمس کا تحفہ دیا بلکہ ساتھ ساتھ یہ یقینی بھی بنایا کہ یورپ کے دیگر ممالک کے ساتھ ان کے دیرینہ تعلقات قائم رہیں۔ واضح رہے کہ مکمل معاہدہ 1500 سے زیادہ صفحات پر مشتمل اور نہایت پیچیدہ ہے اور فی الوقت اسے شائع بھی نہیں کیا گیا۔ تاہم برطانوی حکومت اور یورپی یونین اس معاہدے میں شامل کچھ نکات کو سامنے لائی ہے۔ تجارت۔ جنوری کی پہلی تاریخ کے بعد سے برطانیہ اور یورپی یونین کے مابین اشیاء کی تجارت پر اضافی محصولات وصول نہیں کی جائیں گی اور نہ ہی اس تجارت میں کسی قسم کی تعداد میں حد مقرر کی جائے گی۔ تاہم سرحدوں پر سامان کی زیادہ کڑی جانچ پڑتال ہوگی اور کسٹمز کے لیے بھیجے جانے والے سامان کے بارے میں بتانا ہوگا۔ فائنانس اور سروسز کی صنعت سے منسلک افراد کے لیے صورتحال ابھی تک واضح نہیں۔ یاد رہے کہ برطانوی معیشت کے لیے یہ انتہائی اہم صنعت ہے اور اس معاہدے کے بعد ان کو یورپ بھر میں پہلے کی طرح آسان رسائی نہیں ملے گی، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ معاہدے کے بعد تقریباً ہر شعبے کی مارکیٹ تک رسائی یقینی ہوگی۔ ڈاکٹرز، نرسوں اور دیگر شعبوں سے منسلک افراد کی پروفیشنل قابلیت کو فوری طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر سفر کی بات کی جائے تو برطانوی شہری 6 ماہ کے عرصے میں 90 دن سے زیادہ مدت یورپی ممالک کی حدود میں گزاریں تو ان کو یورپی یونین کے ممالک میں سفر کرنے کے لیے ویزا درکار ہوگا۔ سرحدوں پر ان کی زیادہ جانچ پڑتال ہوگی اور ان کے پالتو جانوروں کے لیے بنائی گئی EU پاسپورٹ قابل استعمال نہیں ہوں گے۔ فشری کی صنعت۔ اس معاہدے کے بعد برطانیہ ایک خود مختار کوسٹل ریاست بن جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون برطانوی سمندری حدود میں آ کر مچھلیاں پکڑ سکتا ہے۔ یورپی یونین کی کشتیاں اگلے چند برس تک ابھی بھی برطانوی سمندری حدود میں آ کر مچھلیاں پکڑ سکتی ہیں، لیکن ان کی پکڑی گئی مچھلیوں کی 25% مالیت برطانوی کشتیوں کو ملے گی۔ یہ سلسلہ 5.5 برس تک کے لیے جاری رہے گا، جس کے بعد برطانیہ اور یورپی یونین ایک دوسرے کی حدود میں جانے کے لیے باقاعدگی سے مذاکرات کریں گے۔ یورپی عدالت انصاف۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ اب برطانیہ یورپی عدالت انصاف کے دیے گئے فیصلے پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوگا۔ سیکیورٹی۔ برطانیہ کو اب اہم ڈیٹا بیس اور معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے درخواست دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ برطانیہ یورپی یونین کے مشترکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یوروپول کا حصہ بھی نہیں رہے گا، تاہم اس کے صدر دفتر میں ان کی موجودگی رہے گی۔ تعلیم۔ معاہدے کے بعد برطانیہ یورپی یونین کی دیگر ممالک کے طلباء کے لیے قائم کیے گئے پروگرام کا حصہ نہیں رہے گی۔ اس کی جگہ ایک نئی اسکیم کا آغاز کیا جائے گا جو کہ معروف ریاضی دان ایلن ٹیورنگ کے نام سے منسوب ہوگا۔ یاد رہے کہ برطانیہ 47 سال تک یورپی یونین کا حصہ رہا ہے۔ بریگزٹ کے مکمل ہوتے ہی اب برطانوی شہریوں کو کچھ تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ 2016 میں برطانیہ میں ریفرنڈم میں 52% ووٹرز نے یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں، جبکہ 48% نے اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالے تھے۔ تاہم بریگزٹ پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے، اس سوال پر پارلیمنٹ میں خوب کھینچاتانی جاری رہی۔ گزشتہ سال دسمبر میں بورس جانسن نے قبل از وقت انتخابات میں اس وعدے پر 80 سیٹوں کی اکثریت حاصل کر لی کہ وہ بریگزٹ کو مکمل کر کے رہیں گے، جبکہ رائے شماری کے کئی جائزوں کے مطابق اس معاملے پر برطانوی عوام میں شدید تقسیم پائی جاتی تھی۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔